Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khadija Bibi, roll number 54 and class BS Education, and my topic of presentation is political status of Azad Jammu and Kashmir, its problems and its prospects. First of all, the statement of the problems. Azad Jammu and Kashmir has a definite territory, a official flag and a government, a legislative assembly and a separate system of courts and of course a constitution, but the government of AJK does not enjoy its constitution and autonomy. اس میں آج جو میرا ٹاپک ہے پریزنٹیشن کا وہ تو ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر کا پولیٹیکل سٹیٹس. تو ہم اس میں اگر مین پرابلم دیکھیں تو آزاد جموں اور کشمیر کے اندر اس کا آفیشیل فلیگ، ان کی اپنی گورنمنٹ اسمبلی، سیپریٹ سسٹم آف کورٹس اور کانسٹیٹیوشنس تو ہے، لیکن ان کو اپنی جو کانسٹیٹیوشن کی آزادی ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو آزادی سے نہیں نبھا رہے. اور اس کے کاز کیا ہے، مطلب کیوں اگر کسی بھی اسٹیٹ میں اگر کسی بھی آئین کی آزادی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ The political status of Azad Jammu and Kashmir is undefined and vague, which makes it dependent and weak, so weak that it can't practice its constitutional autonomy and creates hurdle in a socio-economic and political development. اس میں یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا پولیٹیکل سٹیٹس ہے وہ بہت ہی غیر واضح سا، ویگ سا ہے، جس میں کوئی بھی چیز ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، وہ دوسروں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ ہے، بہت زیادہ ویک ہے. تو اس لیے ہم اپنی آئینی آزادی کو پریکٹس نہیں کر سکتے اور ہماری سوشیو اکانومک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں بہت پرابلمس ہیں. تو اس کے اثرات اگر ہم دیکھیں ان پرابلمس کے ہمارے جو ملک کے اوپر، ہماری ریاست کے اوپر کیا اثرات ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیپینڈنس، سوشل ڈسٹورشن اینڈ لیک آف ڈیولپمنٹس آر دا انڈسپینسبل کانسیکوینس آف دا ویگ پولیٹیکل اسٹیٹس اینڈ ان ریئل آٹونومی. اس میں یہ ہے کہ جو اگر ہمارا جو غیر واضح سا پولیٹیکل سٹیٹس ہے اور ہماری جو ہم اپنی آزادی کو پریکٹس نہیں کر رہے، جو بھی کنسٹیٹیوشنل آٹونومی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ایک تو پولیٹیکل ڈیپینڈ ہو گئے دوسرے کنٹریز کے اوپر، سوشلی ڈسٹارٹ ہو گئے، اور ہمارے جو ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ویک ہو گئی ہے، بہت سلو ہو گئی ہے. تو ہمارا آبجیکٹ ان سب سچویشن میں جو بھی ہم پولیٹیکل سٹیٹس میں پرابلمس دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل ڈسٹورشن ہے یا پھر پولیٹیکل ڈیپینڈنس ہے، تو سب سے پہلے ہمارا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سوشیو اکانومک اور پولیٹیکل پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ ہمارا جو امبیگوس، غیر مبہم سا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے، جو غیر واضح سا پولیٹیکل سٹیٹس ہے، اس کی وجہ سے جو بھی سوشیو اکانومک اور پولیٹیکل پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے سے وہ سارے سالو ہوں گے. تو اگر آزاد جموں اور کشمیر کا پولیٹیکل سٹیٹس بالکل واضح ہو جائے، ڈسٹنگوش ہو جائے دوسروں سے، تو ہم دوسروں پہ پولیٹیکلی ڈیپینڈ بھی نہیں رہیں گے، سوشلی ڈسٹورشن بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم اکانومکلی انڈر ڈیولپ جو ہیں تو وہ بھی ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ سارے پرابلمس ہیں جو کہ پولیٹیکل جو ہمارے آج کل آزاد جموں اور کشمیر کا پولیٹیکل سٹیٹس ہے اس میں ہیں، اور پرابلمس ان پولیٹیکل ڈیپینڈنس، سوشل ڈسٹورشن اینڈ لیک آف ڈیولپمنٹ ہے. اب اگر ہم صرف پولیٹیکل ڈیپینڈنس کی بات کریں تو یہ کیا ہے؟ دس اسٹیٹ آف پاور لیسنس اینڈ پولیٹیکل ڈیپینڈنس could be traced back in the entire history of Azad Jammu and Kashmir. It could be seen that when General Muhammad Ayub Khan took the control in Pakistan, he totally banned the political activities in the AJK and dismissed the government of Sardar Ibrahim Khan. پولیٹیکل ڈیپینڈنس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بالکل پاور لیس ہیں، پولیٹیکلی ہم دوسروں پہ اتنا ڈیپینڈ کر چکے ہیں کہ اگر آزاد جموں اور کشمیر کی اگر ہسٹری کو ہم ٹریس کریں تو اس میں یہ پاور لیسنس، یہ پولیٹیکل ڈیپینڈنس ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ بھی مطلب جان سکتے ہیں کہ جو جنرل ایوب خان ہے اس نے جب پاکستان کا کنٹرول لیا تو اس نے تمام جو AJK میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا، اور سردار ابراہیم خان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈسمس کر دیا. تو اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو تھے انہوں نے سردار قیوم خان کو اریسٹ کروایا اور ان کو جیل بھجوا دیا. بھٹو نے دوبارہ سے ابراہیم خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف AJK اپوائنٹ کیا، اور ضیاء حق نے کیا دوبارہ سے سردار ابراہیم کو، اور دوبارہ سے جو حیات خان تھا اس کو ایز اے چیف ایگزیکٹو آف AJK سلیکٹ کیا گیا. تو اس سچویشن میں بینظیر بھٹو نے ممتاز راٹھور کو لایا جو پہلے نواز شریف کے آرڈرز پر جن کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد پولیٹیکل ڈیپینڈنس ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی ہسٹری میں پولیٹیکلی ہم ڈیپینڈ ہیں. دوسرا سوشل ڈسٹورشن.
The idea of war council and base camp didn't work because the liberation struggle could not get much support and roots among the indigenous population. It had literally reduced the intensity of revolution and aggression against the Indian occupation on the both sides of Kashmir, as the majority of Kashmiri nationalists believe that the state-sponsored freedom struggle will not lead to the independent Kashmir, rather it will lead to the association with the Pakistan. That is the reason no nationalist party is allowed to take part in assembly elections. Such measures has reduced the tendency of nationalism. اور تھرڈ جو ہمارا پرابلم تھا پولیٹیکل اسٹیٹس میں، وہ لیک آف ڈیولپمنٹ ہے. یہ بھی ہماری ڈیولپمنٹ اور پروگرس میں بہت زیادہ ہرڈلز ہیں. جیسے کہ کسی بھی ہماری جو لینڈ ہے وہ کسی بھی فارنر کارپوریشن کے لیے، کوئی بھی انویسٹمنٹ کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے یوز نہیں کی جا رہی، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹ ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی اتنے ریسورسز بھی نہیں ہے. کے پاس بیسک جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس میں روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وہ آتے ہیں، ٹیکنیکل کالج آتے ہیں، یونیورسٹیز، یہ سارا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم لوگ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ دن بدن وہ پیچھے جا رہی ہے. یہ تمام پرابلمس تھے اور یہ ساری میری پریزنٹیشن.